دیکھیے سنن ابی داؤد میں اور سنن الترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے کو پی جائے، جو آدمی اپنے غصے کو پی جائے جبکہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکے، جس پر غصہ ہو رہا ہے نا وہ غصہ کو استعمال کر سکتا تھا، نافذ کر سکتا تھا، لیکن پی گیا، لیکن غصہ کو پی گیا یعنی کنٹرول کر لیا، تو کتنا بدلہ بہترین اللہ قیامت کے دن دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کیسے، کس کے سامنے بلائے گا؟ علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پوری مخلوق جب جمع ہوگی نا تو تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بلائے گا، اور حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حور میں سے جس کو چاہتے ہو لے لو، جس حور کو بھی چاہتے ہو لے لو۔ یہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ اتنا بڑا بدلہ ہے، جو آدمی غصے کو پی جائے قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے بلائے گا، یہ اس کی عزت ہوگی، اس آدمی کی عزت ہوگی تمام لوگوں کے سامنے، اور حور عین میں سے اجازت دے دے گا جس حور کو بھی چاہتے ہو لے لو۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اختیار دے گا کہ جس حور کو بھی چاہتے ہو لے لو، اس میں اشارہ ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت میں حور ہوں گے، اشارہ ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا، جنت میں حور ہوں گی۔ اور حور کتنی عظیم یہ نعمت ہے۔ سورہ رحمان میں جو 50 پر 5ویں نمبر کی سورہ ہے، 50 پر 8ویں آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حور کے بارے میں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، حور ایسے ہوں گی کأنہن الیاقوت، جیسے یاقوت پتھر، سفید پتھر ہوتے ہیں، والمرجان، مرجان پتھر بہت مہنگے پتھر ہیں، سفید پتھر، اس کے اندر دھاگا پیرو کر کے آدمی عورتیں پہنتی ہیں، پتھر ہونے کے باوجود بھی اندر سے دھاگا نظر آتا ہے، باہر سے دھاگا نظر آتا ہے، دھاگا اس پتھر میں پیرو دیتے ہیں، اور کوئی خوبصورتی کے لیے عورتیں پہنتی ہے تو اتنا سفید ہوتا ہے کہ اوپر سے دھاگا نظر آتا ہے، حالانکہ دھاگا اندر ہے۔ اسی وجہ سے سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی جو حوریں ہوں گی 70 جوڑے حلہ، جو جنتی لباس ہوں گے 70 جوڑا پہننے کے باوجود بھی ان کی جو پنڈلی ہے نا، یہ ٹکنے سے لے کر گھٹنا تک، ان کی پنڈلی کے اندر جو ہڈیوں کا گدا ہے نا 70 جوڑا کے باہر سے بھی نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2790 پر 6 کے اندر، صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں جھانک لے تو دنیا جگمگا جائے گا، یہ دنیا جگمگا جائے گی، اجالا ہو جائے گا۔ ان کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے مہنگا ہے، ان سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا حور عین وہ ہوں گی کسی انسان نے یا جنوں نے چھوا بھی نہیں، ان کو چھوا تک نہیں، کسی انسان نے اور جنوں نے چھوا تک نہیں، ایسی پاک حوریں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عطا کرے گا۔ لیکن اس حدیث میں شرط ہے کہ وہ قدرت رکھتا تھا کہ غصہ دوسرے پر نافذ کر سکتا تھا، لیکن پی گیا۔ ایسا نہیں کہ گھر آیا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کاش کہ آج میری طاقت ہوتی تو اس کو مار دیتا،
میرے پاس کچھ رہتا تو مار دیتا. یہ نہیں، وہ کہاں سے، وہ تھوڑا نا یہ کیا. آدمی کو موقع ہے، طاقت ہے، پھر بھی کنٹرول کر لیا، اس کا استعمال نہیں کیا. اس آدمی کو اسے نعمت ملی. ورنہ بندہ عاجز ہے، اس سے زیادہ طاقتور تھا تو آ کر کے ادھر کہہ رہا ہے کہ آج میں اس کو بتاتا، اگر اس سے زیادہ طاقت ہوتی یا میرے 2-4 بھائی ہوتے تو آج میں بتاتا. یہ نہیں ملے گا اس کو. یا تو بندہ کہتا نا آج میرے پاس کوئی چیز ہوتی نا، چاقو کو ہوتا تو اس کو ڈال دیتا. اس کو کہاں سے، وہ تو عاجز ہے، وہ تو عاجز ہے، اس کو یہ نعمت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. سوچیے کہ اتنی بڑی بات ہے، غصہ پر قابو رکھنا سب کی بس کی بات نہیں. اس زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غصے کو کنٹرول کرنے والے تھے. ہم لوگ سنتے ہیں نا، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ روپیہ پاتا تھا اونٹ وغیرہ کا، تو پیچھے سے اپنی چادر سے اسے پھنسایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھنسا کر کے اتنا تیز کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داغ لگ گئے گلے پر. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، اس کو سبق سکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو جتنا پاتا ہے نا روپیہ اس سے زیادہ دو. دیکھیے، اس سے زیادہ دو. تو اس زمین پر سب سے زیادہ غصہ پر کنٹرول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آتا تھا کہ چہرہ اس طرح لال ہوتا جیسے انار نچوڑ کر کے رکھ دیا گیا. اتنا غصہ لال ہو جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. کبھی بھی اپنے خاطر، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام کسی سے نہیں لیا. کسی سے لڑائی ہوئی تو صرف اللہ کی، صرف اللہ کے لیے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جنت میں کوئی بھی بغیر شادی شدہ نہیں ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما فی الجنت اعظم، جنت میں کوئی بغیر بیوی کے ہوگا ہی نہیں. یہ الگ سے نعمت ہے، یہ الگ سے نعمت ہے. جنت میں کوئی بغیر بیوی کے ہوگا ہی نہیں. لیکن یہ الگ سے اللہ تعالیٰ نعمت دے گا. تو یہ بات ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کیجیے مجھ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ نہیں ہونا، لا تغضب. پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کہا غصہ نہیں ہونا. پھر پوچھا تو پھر کہا غصہ نہیں ہونا. 3 بار کہا. تو غصہ انسان کی فطری عادت ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.